اس میں آپ کو جو ہے روڑا نہیں اٹکانا چاہیے، بلکہ آپ کو بھی جو ہے اس کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، اور آپ کے اب تعلقات خراب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ دین کے معاملات میں کافر کے پیسے خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوال ہے دین کے معاملات میں۔ اب ظاہر بات ہے آپ مسجد بنوا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس قسم کے کام کر رہے ہیں، اس کی وضاحت ہونی چاہیے، ورنہ جو ہے دین کے اوپر خرچ کرنے والے الحمدللہ مسلمان بھائی بہت ہیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں خرچ کرنا ہے، بتاؤ کہاں خرچ کریں، تو کیا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کے پیسے کے لوگ پتہ نہیں کس قسم کا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ حلال کا ہے حرام کا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اسے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کے اوپر کبھی جو ہے اپنا احسان نہ جتائے کہ یہ ہم نے ان کو مسجد بنانے کے لیے دیا، مدرسہ بنانے کے لیے دیا، اس قسم کی جو ہے اسے آدمی کو بچنا ضروری ہے۔ فطرہ جو ہے یہ حقیقت میں غریبوں کا ہی حق ہے۔ فطرہ جس کو نکالتے ہیں عید کے موقع پر، جو فطرہ نکالتے ہیں، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام فطرہ نکالا کرتے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ کپڑے نہیں خرید سکے ہیں یا عید کی ضرورتیں جن کی پوری نہیں ہوئی ہیں، جن کے یہاں کھانے پینے کا نہیں ہے، ان کو دیا جاتا تھا۔ اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ پہلے ہی لوگوں سے لے لیا کرتے تھے، وصول لیتے تھے 2-3 دن پہلے کا ذکر ہے، تاکہ ایک جگہ پر ہم پہنچا سکیں۔ تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے غریبوں کو دیں۔ اب فطرہ جو ہے کسی نے لیا اور اس میں جو ہے عام لوگوں کو جو ہے کھانے کے کام میں لے رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں اگر وہ غریب آدمی آپ کو دعوت دیتا ہے، جس نے فطرہ قبول کیا ہے وہ آپ کو دعوت دیتا ہے، تو آپ اس کے یہاں کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے اب وہ فطرہ نہیں ہے، اس کے لیے وہ فطرہ ہے مگر اب آپ کے لیے وہ چیز نہیں ہے، اس کی حیثیت بدل گئی۔ ہاں کہتے ہیں کہ دانت ٹوٹ گئے، اللہ کرے کہ آپ کے دانت اور ایک آئے۔ کہتے ہیں کہ سونے کی دانت بنوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ بڑے مہربانی قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں، مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے، معاف کریں، پھر کبھی انشاءاللہ اگر پتہ چلا دیتا ہوں۔ حشر کے بارے میں عرفات ہیں یا حشر کا میدان جو ہے، یہ مختلف باتیں سامنے آتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں، یہ بیت المقدس کی جو زمین ہے وہاں پر جو ہے لوگ سارے کے سارے وہاں جمع کیے جائیں گے، یہ دو مختلف باتیں ہیں، لیکن دونوں کے لیے واضح انداز میں کسی ایسی حدیث پر میری نظر نہیں ہے کہ کسی ایک بات کو جو ہے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہو۔ یہ دونوں باتیں میں نے بھی سنی ہیں اور بعض کتابوں کے اندر لوگوں نے ذکر بھی کیا ہے، لیکن بالکل واضح انداز میں جس کو ہم دلیل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر سکیں، ایسی بات پر میری نظر نہیں گئی۔ رفع یدین کے بارے میں بتائیں، کیا رفع یدین منسوخ ہو گیا تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا تھا؟ اپنے دیکھیے، منسوخ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حدیث کو اگر کوئی منسوخ قرار دے تو حدیث کے ذریعے سے ہوتا ہے، یہ بات تو آپ کو معلوم ہے، کیونکہ دین کی تکمیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور جو ہے جب تکمیل ہو گئی تو اس کے بعد تو کوئی منسوخ کسی چیز کو نہیں کر سکتا ہے، شریعت میں کسی بھی چیز کو گھٹا بڑھا نہیں سکتا ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ منسوخ ہو گئی تھی تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کرنی پڑے گی کہ میں نے پہلے تمہیں اس بات کا حکم دیا تھا، اب میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے،
ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں ایک تحقیقی کتاب لکھی، اس کا نام ہے جزء رفع الیدین للبخاری۔ بخاری رحمہ اللہ نے رفع الیدین سے متعلق ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ اس کے اندر رفع الیدین کی روایت کو انہوں نے بتایا ہے اور ہر اعتبار سے ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی رفع الیدین کرتے رہے۔ اور بخاری شریف کے اندر جو روایتیں ہیں، جیسے حدیث نمبر 696 سے لے کر 703-4 تک جو ہے آپ بخاری شریف میں دیکھیں تو یہ رفع الیدین سے متعلق باتیں ملیں گی۔ اور اس کے علاوہ حدیث کی جتنی بھی کتابیں اس دنیا میں آج موجود ہیں، تمام کتابوں میں رفع الیدین سے متعلق حدیثیں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی، جس میں یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اسی پہ آپ نے جو ہے آپ آخری وقت تک آپ کا یہی معاملہ ہے۔ یہ بات کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی 10 صحابی کے موجودگی میں بیان کرتے ہیں کیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تمہیں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ بتاؤ۔ ابو حمید ساعدی تو وہ بتاتے ہیں، جو مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، بتاتے ہیں تو اس کے اندر رفع الیدین کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ بہرحال اگر منسوخ یہ بات ہو چکی ہوتی آپ کی زندگی میں تو وہ صحابی ذکر نہیں کرتے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور حدیث امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے جس کے اندر ایک بار رفع الیدین کی حدیث آئی ہے، ایک بار رفع الیدین کی حدیث آئی ہے۔ اس کے اندر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال الا اصلی بكم صلاة رسول اللہ فصلى فلم يرفع يديه الا مرة واحدة۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا میں اللہ کے نبی کی نماز نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھی تو ایک بار رفع الیدین کیا۔ اس حدیث کے بارے میں جو امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں اسی کتاب کے اندر، یعنی حدیث ابو داؤد کے اندر ہی اسی کے بعد ہی جسٹ کہتے ہیں کہ هذا الحديث ليس بالصحيح ليس بصحيح هذا الحديث ليس بصحيح۔ خود امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ ثابت شدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ترمذی شریف کے اندر بھی یہ بات موجود ہے جس کے اندر وقال ابن مبارک لا يصح بهذا الالفاظ، ان الفاظ کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے، یعنی کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جو ثابت شدہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو۔ بقیہ رفع الیدین سے متعلق تقریباً 50 صحابہ سے روایت موجود ہے اور روایتوں کی تعداد کم و بیش 400 تک پہنچتی ہے، جس کو متواتر ہم کہتے ہیں۔ متواتر وہ حدیث ہوتی ہے کہ جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن ہو۔ تو بہرحال اس سلسلے میں بہت سارے علماء احناف جو بڑے بڑے ہیں انہوں نے بھی اس کی تائید کی ہے اور یہ کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو رفع الیدین کی حدیثیں ہیں وہ ثابت شدہ اور اثبت ہیں۔ مولانا عبدالحی حنفی رحمہ اللہ جو لکھنؤ کے رہنے والے تھے انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے اور اس بات کی جو ہے کا اعلان کیا ہے کہ ہم نے جہاں تک جو ہے اس کو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ رفع الیدین کی جو حدیثیں ہیں بہت ہی مضبوط، انتہائی مضبوط ہے اور منسوخ کی بات کوئی ثابت نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو میرے پاس علم تھی میں نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق دے اور اس کے علاوہ آپ بھی محنت کریں، آپ بھی کوشش کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اتنی بات سن کر کے جو ہے آپ عمل شروع کریں، بلکہ آج ہی سے آپ محنت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس بات کا اعلان کیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح سے میں نماز پڑھتا ہوں اور مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تم بھی ویسے ہی نماز پڑھو۔ جب اس بات کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ احادیث کی کتاب کو دیکھیں اور اس کے علاوہ بھی اللہ سے ہم دعائیں کریں پروردگار تو ہمیں جو ہے صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام محمد اور امام یوسف ہیں اور ان کے شاگرد حضرات جو ہے رفع الیدین شروع کر دیے تھے اور انہوں نے جب حدیثیں یہ دیکھی اور ان کے سامنے سے گزری تو انہوں نے رفع الیدین شروع کر دیے۔ اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال اس موقع پر اتنی ساری باتیں پیش نہیں کی جا سکتی ہیں۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ آپ خود محنت کریں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو تو آپ کی خود کی محنت ہونی چاہیے، آپ کی خود کی محنت ہونی چاہیے اور اللہ سے خود دعا بھی کیجیے کہ اللہ تو ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے اور نبی کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔
5 منٹ میں جی میں دیکھ رہا تھا کہ ٹائم شاید زیادہ ہو رہا ہے، تو منتظمین نے کہا 5 منٹ اور، اگر 5 منٹ سے زیادہ ہو جائے تو آپ مجھے بتا دینا۔ ہم نے کب پر مکہ اور مدینہ کا تصویر دیکھا ہے، کیا اس طرح کے کب کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس کب کو ہندو مسلم سبھی استعمال کرتے ہیں، یہ درست ہے یا نہیں؟ بات ارحال مکے کا مدینے کا ہمارے دل میں جو احترام ہے وہ احترام ہمیں باقی رکھنا چاہیے، اور ہر وہ طریقہ جس میں آپ کے دل میں محسوس ہو کہ مکہ اور مدینے کے لیے یہ بہتر نہیں ہے، آپ کے ذہن یہ کام کرتا ہو کہ جو ہے ہم اگر پیتے ہیں اس سے جو ہے جو محبت ہے اس میں کمی آتی ہے، یا کیا کہتے ہیں ایک طرح سے مکہ اور مدینہ کی جو اہمیت میں کمی ہوتی ہے، تو آپ اس کو استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے شرعی اعتبار سے آپ کہیں گے کہ کیا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ کتاب و سنت میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ شعار کا ہمیں شعار جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اور مکہ اور مدینہ یقیناً اسلام کے شعار ہیں، اس سے ہمیں بہت محبت کرنی چاہیے، اور اس کا احترام کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے احترام میں کمی آ جائے۔ یہ بہت جامع بات ہے کہ احترام کے اندر کمی آئے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جی 2.5 منٹ ہو گئے۔ سر یا داڑھی کے بال کالے کرنے سے متعلق جو ہے کہتے ہیں کیسا ہے، یہ حدیث میں منع ہے، حدیث میں منع ہے، اور خاص طور سے اس کے لیے تو اور زیادہ سختی سے منع ہے جو شادی کرنے والا ہو، جو آدمی شادی کرنے والا ہو، دوسری تیسری شادی کرنے والا ہو، ان کے بال پک گئے ہوں مگر وہ کالے کر کے جو ہے شادی کرنا چاہتا ہے جس سے اسے دھوکے کا امکان ہے، اس کے لیے تو اور زیادہ سختی ہے۔ ویسے یہ کام ٹھیک نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ جی کہتے ہیں کہ مرکز الدعوہ والارشاد کی وسادت سے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ مرکز میں قرآن کی تدریس اور حفظ قرآن کے لیے باقاعدہ کلاسیں شروع کریں۔ اس سلسلے میں میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ صبح کے وقت جو ہم نے اپنے طرف سے ثواب کے اور اجر کے حساب سے ہم نے ایک کام شروع کیا ہے الحمدللہ، صبح کی نماز کے فوراً بعد، اور یہ جو ہے یعنی کیمپ نمبر 3 کے جو ہے سامنے مسجد کے سامنے آپ کا کمرہ ہے، یعنی عبدالقدیر بھائی کا، تو اس کمرے کے اندر جو ہے ہم لوگ پڑھائی شروع کر چکے ہیں، اور خاص طور سے قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر وغیرہ پر جو ہے روشنی ڈالی جاتی ہے۔ جن کو بھی موقع ہو وہ صبح آ سکتے ہیں، اور زیادہ اگر لوگ آئیں گے تو پھر یہاں پر انشاءاللہ جگہ یہیں پر ہم لوگ رہیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، آپ کے سوالات بہت ہی اچھے رہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق دے، آپ کی اور ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔